جہاں ایک طرف بہادری کی داستان رقم ہو رہی تھی، وہیں ایک نقاب پوش نوجوان کے حملوں نے دشمن کے دل دہلا دیے تھے۔ کون ہے وہ نقاب پوش جنگجو؟ اس نوجوان کی بہادری ایسی تھی کہ شامی لشکر میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف یہ سوال گونجنے لگا، کیا یہ علی ہے؟ لیکن نہیں، یہ تو مولائے کائنات امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے فرزند حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام تھے، جو اپنی جنگ میں ایسی شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے کہ آج تک انہیں ثانیہ حیدر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو دو واقعات بتاؤں گا۔ پہلا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت غازی عباس علیہ السلام نے کیسے اپنی جان نثاری کا مظاہرہ کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کو میدان میں پہنچے۔ اور دوسرا واقعہ حضرت غازی عباس علیہ السلام اور ابن شیشہ کے تاریخی مقابلے کی تفصیلات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ جنگ کون سی تھی اور کب اور کیوں لڑی گئی۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں کیسے گئے اور حضرت عباس علیہ السلام نے ابن شیشہ کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ کا سامنا کئی سیاسی اور مذہبی مسائل سے ہوا۔ سب سے بڑا مسئلہ شام کے گورنر معاویہ ابن ابو سفیان کی جانب سے حضرت امام علی علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم نہ کرنا تھا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ معاویہ بن ابو سفیان نے حضرت عثمان کے قتل کو بہانہ بناتے ہوئے حضرت امام علی علیہ السلام کی خلافت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ وہ حضرت امام علی علیہ السلام سے قاتلان عثمان کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے، حالانکہ حقیقت میں معاویہ کا مقصد خلافت کو اپنی مٹھی میں لینا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ان کے اس دعوے کو رد کر دیا اور ان کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے لشکر تیار کیا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی ان جنگوں میں شامل ہے جو اختلافات کے باوجود حق اور انصاف کے لیے لڑی گئی۔ جنگ صفین۔ یہ جنگ 37 ہجری میں دریائے فرات کے قریب صفیل کے میدان میں ہوئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے کوفہ سے ایک عظیم لشکر کے ساتھ سفر کیا، جبکہ معاویہ نے شام سے اپنا لشکر تیار کیا۔ دونوں لشکر صفین کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ ایک ماہ تک دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات اور چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی، لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ آخر کار لڑائی کا آغاز ہوا جو کئی دنوں تک جاری رہی۔ اس جنگ میں نہ صرف تلواریں چلی بلکہ ذہنی، جسمانی اور روحانی آزمائشیں بھی ہوئی۔ اور اسی جنگ میں یعنی کہ جنگ صفین میں یہ دو واقعات بھی پیش آئے تھے جن کا خلاصہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جنگ صفین میں ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ جنگ کرنے کے بعد پلٹے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پھر حکم جہاد دیا۔ حضرت محمد حنفیہ نے عرض کی کہ بابا جان، آپ مجھے امر جہاد دیتے ہیں اور حسین علیہ السلام کو حکم جہاد نہیں ہوتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، تم میرے فرزند ہو اور حضرت حسین علیہ السلام فرزند رسول ہیں، انہیں حکم جہاد کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ کلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے گوش گزار ہوا اور آپ نے اپنے والد محترم حضرت امام علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے التماس و اسرار شروع کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو علم امامت سے معلوم ہو گیا تھا کہ فرزند رسول کو اس جنگ میں کوئی صدمہ نہ پہنچے گا، لہذا آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عزم جنگ ہوئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، ہم لوگ بیٹھے رہیں اور امام حسین علیہ السلام ابن فاطمہ عزم میدان جنگ ہوں۔ غرض کے سب بھائی آ گئے اور ہم رکاب رہے، مگر مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے جان نثار حضرت عباس نامدار نے دیکھا کہ میرا آقا لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ دل بے چین ہو گیا۔ اگرچہ آپ اس وقت بہت کم سن تھے، لیکن دل رانا حیثیت سے امداد امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑھے۔ اصحاب امیر المومنین کا بیان ہے کہ نگاہ ایک برق سامنے سے چمک گئی، یعنی ایک سوار اس طرح ایک سمت سے نکلا کہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے، اور دیکھا کہ درمیانے صف و لشکر در آئی۔
اس جرار کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کمال غیظ سے نیزے کو حرکت دی اور بعض مخالف لشکر والوں کے سامنے آتے ہی نیزے پر اٹھا کر پھینک دیا، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتا رہا، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں 90 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ان شاعرانہ حملوں کی وجہ سے لشکر میں گل مچ گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ دلیر کون ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ قمر بنی ہاشم میں فرزند حیدر حضرت عباس علیہ السلام ہیں، جو اپنی جان کی بازی لگا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کو آ پہنچے۔ اور اس جنگ میں ہونے والا دوسرا واقعہ حضرت عباس علیہ السلام اور ابن شیشہ کا مقابلہ ہے۔ ابن شیشہ سے حضرت عباس علیہ السلام کی جنگ صفین کے موقع پر ایک دن حضرت عباس علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے۔ آپ کی ہیبت کو دیکھ کر شامی لشکر والوں نے جرأت نہ کی اور شامی لشکر کا ایک فرد جسے حضرت عباس علیہ السلام کے قریب آنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا تو کوئی بھی ان سے مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا، تو معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے لشکر کے سب سے بہادر شخص کو چنا اور اسے کہا کہ تو اس نوجوان سے جنگ کے لیے جا۔ اس نے کہا کہ اہل شام مجھے 10,000 سواروں کے برابر جانتے ہیں، اس ایک نوجوان کے مقابلے میں میرا جانا میری توہین ہے، میں تحمیل حکم کے لیے اپنے فرزند کو بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک فرزند کو عزم جنگ کیا۔ جب وہ پہنچا تو وہ واقع جہنم ہو گیا، تو پھر اس نے اپنے دوسرے لڑکے کو بھیجا، وہ بھی اس نوجوان کے ہاتھوں قتل ہوا، یہاں تک کہ اس نے اپنے 7 لڑکوں کو بھیج دیا، وہ یکے بعد دیگر اپنے ٹھکانے پہنچتے گئے۔ اب تو ابن شیشہ سے رہا نہ گیا، اس نے خود قدم جرأت بڑھائی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے شامی لشکر کے سب سے بہادر ابن شیشہ کو بھی ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد پھر کسی نے بھی اقدام جرأت نہ کیا۔ لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام اس نوجوان نقاب دار کے قریب تشریف لائے اور اس کے چہرے سے نقاب سرکائی، تو اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو علی نہیں ہے بلکہ ان کی شجاعت کے برسدار حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل یا القائم ٹی وی۔